أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. رکوع نمبر 18 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر جو زیادتی اور ظلم ہوتا تھا اس کے متعلق احکامات بیان کر کے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد کی آیتوں میں ازدواجی زندگی، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اس کے مطابق جامع اصول اور جامع چند باتیں اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں. پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 127 ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے متعلق فتویٰ طلب کر رہے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے نکاح کے متعلق لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے متعلق. اس جملے میں اللہ نے دو باتیں بیان کی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ فتویٰ طلب کر رہے ہیں. استفتا یستفتی کے معنی آتے ہیں کسی سے فتویٰ مانگنا، کوئی مسئلے کو طلب کرنا. جو مسائل سے نا واقف ہیں تو وہ لوگ علماء سے اور دیگر لوگوں سے، مفتیان کرام سے فتویٰ مانگتے ہیں، مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں، تو اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. مفتیان کرام شرعی احکامات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، آپ سے مسائل کا حل طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیے۔ تو ایک بات تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفتی ہیں۔ پھر آپ کا جو استاد ہے اللہ یفتیکم، دوسری بات اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو فتویٰ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مفتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی کو فتویٰ دینے کی صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر پیدا کی ہے۔ تو لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یفتیکم، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مفتی۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور دیگر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مفسرین کرام چند باتیں اس سے بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مسائل کے بارے میں واقف نہ ہو تو جو حضرات واقف ہیں ان سے معلوم۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ اہل علم سے تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، جن مسائل سے تم واقف نہیں ہو، جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے، علم والوں سے معلوم کرو۔ تو معلوم یہ ہوا، اس سے بات سے ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ ہر کس و ناقص سے نہیں پوچھنا چاہیے، ان حضرات سے معلوم کریں جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور ائمہ کرام ہیں، جو مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناقص سے فتویٰ اگر طلب کریں گے، مسائل کا حل کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوگا اور بھی گمراہ ہو جائے۔ یہ خود حدیث میں صاف ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں، یرفع العلماء برفع العلماء، یرفع العلم برفع العلماء، علماء کو اٹھانے کے ذریعے اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ اب ضروری زمین میں علماء کی ایک دم یا تو کمی ہو جائے گی یا علماء ہی نہیں ہوں گے، تو پھر لوگ بعض لوگوں کے پاس مسئلے معلوم کرنے کے لیے جائیں گے جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علماء ابن ماجہ نے دوسری صفحے کے اندر اس حدیث کو لے کر آیا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ہوں گے جو گاؤں تکیے پر، گول تکیے ہونے سے گاؤں تکیہ کہا جاتا ہے، اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے اور وہ دنیا دار ہوں گے، علم سے کوئی ان کو واقفیت نہیں ہوگی، لوگ آ کر ان سے مسئلے معلوم کریں گے اور وہ مسئلے بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ یہ حدیث تو سوال کرنے والا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، مسئول عنہ جس سے سوال کیا گیا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ایسا معنی آنے والا ہے، آنے سے پہلے علماء کی قدر کر رہے ہیں، مفتیان کرام کی قدر کر رہے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں علماء دی، مدارس موجود ہیں جہاں ہر سال شعبان کے مہینے میں ہزاروں علماء فارغ ہو کر خدمت کے لیے مساجد میں، مدارس میں متعین ہوتے ہیں، تو وہ آنے سے پہلے قدر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہو رہی کہ فتویٰ جو مانگا جاتا ہے ہر ایک سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو آپ ان کو فتویٰ دیجیے، آپ ان کو مسائل معلوم کرائیے۔ پھر فرمایا کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر کس و ناقص سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے علم سیکھا ہے، لیکن ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ چند صحابہ تھے جو فتوے دیتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود
حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک چند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک چند صحابہ تھے جو اس پوزیشن پہ تھے کہ وہ مسائل معلوم کرتے اور لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کا زمانہ ہے، اتنے صحابہ موجود ہیں جب سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس تلمذ حاصل کیا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اسی طرح مستورات میں، امہات المؤمنات میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے حضرت ام سلمہ، تیسرے نمبر پہ آتا ہے حضرت حفصہ، چوتھے نمبر پہ آتا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہن۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جو علم کے اندر بڑے ماہر تھے، پختہ، سب سے زیادہ صحابہ سے بھی بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن سے 2210 حدیثیں انہوں نے امت کو پیش کی، حالانکہ سب سے چھوٹی تھی، کم عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ قرآن سے متعلق ہو، حدیث کے متعلق ہو، فقہ کے متعلق ہو، تفسیر کے متعلق ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو امی جان حضرت عائشہ کے دروازے پر حاضر ہو جاتے، پردے کے پیچھے مسئلہ پوچھتے، اسی وقت جواب دیتے۔ بہرحال بات پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے نکاح کے بارے میں، قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے علم کو حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی آپ کے پاس آتی، حضرت جبرائیل آتے ہیں تو اللہ سب سے بڑے مفتی ہیں، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ افتہ یفتی کے معنی آتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ مانگنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تو آپ وحی کا انتظار فرمائیں، وحی آ جاتی تو آپ جواب دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کے قلب مبارک میں علوم کو ڈال دیتے، یا جبرائیل امین کے ذریعے سے معلوم کرواتے، یا وحی کے ذریعے سے معلوم کرواتے، یا القاء آپ کے دل میں ہوتا تھا۔ یہ سب شکل صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم و فنون دیے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بات پہنچاتے۔ بہرحال اس پہلے جملے میں فتوے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ہیں، ورنہ اگر تفصیلات میں جائے تو پورا وقت اسی پہ ہو جائے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اب یہ جو مسئلہ ہے، جو فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے، مستفتیٰ عنہ جسے کہتی، جس کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جائے وہ عورتوں کے مطابق، یہاں جو مسئلہ عورتوں کے بارے میں اور آگے کی آیتوں میں ان کے ازدواجی زندگی کے متعلق، تو فرمایا کہ جو کچھ کتاب میں یعنی قرآن میں آپ کے اوپر تلاوت کی گئی وحی کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ فی یتامی النساء اللاتী، عورتوں کے بارے میں جو عورتیں بچیاں یتیم ہیں ان کے بارے میں لوگ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ اس زمانے میں ان بچیوں کا، ان عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، ان کے مہر ادا نہیں کیے جاتے تھے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں ہوتی، تو اس وقت میں خصوصاً وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کی کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کا باپ نہیں ہوتا تھا، تو اب ان عورتوں سے نکاح کر لیتے لیکن ان کا مہر ادا نہیں کیے جاتے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بس ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ ابھی بیچاریاں ادھر نہ ان کا باپ ہے نہ ادھر کوئی اور سہارا ہے، تو یہ مردوں کے نکاح میں آ کر ان کی چکی میں پس جاتی تھی، نہ وہ چھوڑتے تھے، نہ وہ طلاق دیتے تھے، نہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے تھے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر اپنی بیوی کو اچھی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے حقوق ادا کر کے ان کو روک کر رکھو۔ ان کے حقوق کیا ہے؟
ان کے مہر ادا کرو، ان کو نان و نفقہ دو، اپنی طاقت کے مطابق ان کو مکان دو، اور اپنی طاقت کے مطابق ان کو کھانے کا انتظام کرے، ان کی تمام ضروریات پوری کرے، اگر ان سے بچے ہو تو بچوں کے پورے حقوق ادا کریں اور ان کو خوش رکھیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ سب حقوق ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ان کے حقوق برابر ادا کیے، جو دن رات کے حقوق ہیں ان حقوق برابر ادا کیے جائیں۔ اگر حق ادا نہیں کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آگے کی آیت میں فرمایا ان عورتوں سے اگر تمہارا جی بھر گیا ہے، اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو، چھوڑنے کا وقت بھی آ جائے، اور تسریحہم بإحسان، چھوڑنا ہو تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑو، عمدہ طریقے کے ساتھ چھوڑو۔ یہ نہیں کہ اسے زبردستی گالی گلوچ کر کے یا ظلم کر کے یا مار دھاڑ کر کے یا کوئی اور تکلیف پہنچا کر ان کو رخصت مت کرو، بلکہ اگر چھوڑنا ہی ہے تو قرآن نے اسے بھی کہا، چھوڑنے کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور تسریحہم بإحسان، عمدہ طریقے سے۔ بس ان کو جب وہ پاک رہتے ہیں، حالت طہور میں رہتے ہیں، تو ایک طلاق دے دو اور پھر ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دو، 3 مہینے عدت گزر جائیں گے تو خود بخود تمہارے نکاح سے نکل جائیں گے۔ اور جب جاتے ہیں تو ان کو کچھ پیسے، کچھ رقم، کچھ جوڑے کپڑے دے کر رخصت کر دو۔ جیسے پوری عزت کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ جو عورت کو اپنی نکاح میں لے کر آئے، نکاح کر کے لے کر آئے، تو چھوڑنے کا وقت آ جائے تو پھر اسی طرح چھوڑے، حسن سلوک کے ساتھ چھوڑے، تاکہ وہ آئندہ کی زندگی خوشی کے ساتھ گزارے۔ اسے کچھ ہدایہ دو، اسے کچھ رقم دو، اسے کچھ جوڑے کپڑے دو، اگر طاقت اللہ نے دی تو کچھ زیورات دے کر اسے رخصت کرو، تاکہ وہ آئندہ کی زندگی خوشی کے ساتھ گزارے۔ یہ معاملہ تو الٹا ہے، جب لایا جاتا ہے تو پورے جہیز کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں، جب چھوڑنے کا معاملہ آتا ہے تو کتنے اختلافات، کتنے لڑائیاں، زیور کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کپڑوں کے لیے لڑائیاں ہو رہے ہیں، جہیز کے ساز و سامان کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ تو جو دلہا کو جو گھڑی دی گئی اس پہ بحث ہو رہی، اس پہ لڑائی ہو رہی۔ بہرحال وہ حالات ہم جانتے ہیں، ہمارے یہاں دارالقضاء موجود ہے، کیسے کیسے حالات، کیسے کیسے اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب چھوڑنا ہو تو او تسریحہم بإحسان، یا آپ غور کریں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، دونوں کے لیے اللہ نے احسان کا لفظ کرا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، او تسریحہم بإحسان، تو احسان کے ساتھ، احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے، مبالغے کے ساتھ، اس نے سلوک کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ او تسریحہم بإحسان ایک کب ہے؟ جب چھوڑنے کا وقت آتا ہے، تو یہاں ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ میں طلاق کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، فإن طلقها، جو طلاق کے مسائل ہیں تو وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور اس دین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیسا ہے کہ وہ طلاق کے مسائل بیان کرے، چھوڑنے کے مسائل بیان کرے۔ تو نعوذ باللہ وہ الٹے دماغ کے لوگ، بد دماغ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کے مسائل، اور کہا کہ بابا کہ قرآن کریم کے اندر جہاں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے تو چھوڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کتنی مثالیں ہیں، تو ہم بسوں کے اندر ہو، ٹرین میں ہو تو اس کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک چڑھنے کے لیے ایک اترنے کے لیے، لکھا ہوا ہوتا ہے انگریزی میں ٹبے زبان میں، چڑھنے کا راستہ ہے، یہ اترنے کا راستہ ہے، یہ ایگزٹ ہے، یہ جانے کا راستہ ہے۔ اور جو کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جو بند رہتی ہے، اور جسے ایمرجنسی کھڑکی کہا جاتا ہے، وہ تھوڑے یوز کیا جاتا ہے۔ ان احمقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر گاڑی کے اندر ایمرجنسی ڈور رکھا جاتا ہے، لیکن وہ یوز نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ جب حادثہ کچھ ہو جائے تو ایسے وقت پہ وہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی بیوقوف یہ نہیں کہتا کہ وہی تم یہ حادثے کے لیے کھڑکی بنائے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ حادثہ ہو جائے؟ کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ لیکن جو بھی
گاڑی بناتے ہیں، چاہے وہ بس ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے ڈبے ہو، تو اس میں یہ گاڑی رکھنا قانونی طور پر ہے. اگر نہیں رکھے گا تو پھر اسے قانونی طور پر اسے اجازت نہیں ملے گی، گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیں گے جس میں ایمرجنسی ڈور نہ ہو. اگر ان سے پوچھیں کہ بھئی تم حادثہ ہونے کے لیے ڈور رکھے ہو تو وہاں تو کوئی نہیں سکے گا. تو اسی طرح قرآن نے نکاح رکھا ہے تو طلاق بھی رکھا ہے. نکاح میں آنے کا ایک دروازہ ہے تو نکاح سے نکلنے کا بھی ایمرجنسی ڈور رکھا ہے قرآن. اس کی بھی اصول و قوانین ہے تاکہ اس کی زندگی، اس لیے کہ نکاح میں آنے کے بعد ہزاروں میں سے ایک دو ایسے ہوں گے جن کی زندگیوں میں آپس میں میل نہیں ہوتا، دونوں کے میاں بیوی کے خلوص آپس میں ملتے نہیں. ہزاروں میں ایک دو ہوں گے، اب تو 100 میں ملیں گے. تو چند ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیاں تلخ ہو جاتی، میاں بیوی آپس میں ان کی جوڑ ہوئی نہیں، شروع ہی سے اختلافات ہو رہے. اور ایسی زندگی گزارنے کے بجائے کہ ان کو بہتر یہ ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد عزت گزارنے کے بعد وہ بھی کہیں سے اور نکاح کر لے گی، خوشحال زندگی گزارے گی، اور مرد بھی کہیں جا کر خوشحال زندگی گزارے گا دوسرا نکاح. یہی شریعت ہماری شریعت جو پاک دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق دو، بلکہ فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ طلاق، حالانکہ حلال ہے. ابغض الحلال الی اللہ، حلال میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک الطلاق. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات کی حدیث ہے. یہ مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں ظلم ان پر ہوتے تھے. ایک تو یہ ظلم ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے کہ نکاح میں لے کر آتے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، ان کا خیال نہیں کیا جاتا، نان و نفقے میں کمی کر دیتے، مہر ادا نہیں کرتے. اب بیچاری اس کے نکاح میں پھنس کر پوری زندگی یوں ہی گزار رہی، نہ وہ اس کے نکاح سے نکل سکتی ہے، نہ خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتی. اور پھر مرد دوسرا کوئی اور نکاح کر لیتا تو پہلی بیوی کو یوں ہی معاہدہ چھوڑ دیتا. تو پہلی بیوی عمر رسیدہ ہو گئی یا حسن و جمال میں کم تھی، تو جو بعد میں آنے والی چھوٹی بیوی ہوگی حسن و جمال میں اور کم عمر میں دوشیزہ، تو اب ان کے ساتھ تو زندگی گزار ہے. اب پہلی بیوی پر معاہدہ کرتی تو شریعت نے کہا کہ نہیں. اتنے مسائل ہیں جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں، تو ان کے لیے کتنے مسائل ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے، علماء سے معلوم کریں. تو دونوں کے پاس برابری ہونی چاہیے. ایک رات اگر چھوٹی بیوی کے پاس گزار رہا ہے تو دوسری رات بڑی بیوی کے پاس گزارنا پڑے گا. تو یہ قرآن نے کہا، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دن میں تو دن میں کہیں بھی رہ سکتا ہے، لیکن رات میں شب باسی میں تو اس میں برابری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی نہیں ہے، کم عمر ہے، ان کے پاس ایک ہفتہ رہو اور پرانی بیوی ان کے پاس ایک دن گزارو، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے، 9 بیویاں بیک ساتھ آپ کے نکاح میں تھی، تو آپ نے عملاً کر کے دکھایا. کیونکہ یہ باتیں بولنے سے نہیں، پریکٹیکل عملی طور پر کرنے سے بات سمجھ میں آئی. اور یہ وہ ماحول، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ایک ایک مردوں کے پاس 10 9 بیویاں ہوتی تھی. اسلام آنے کے بعد کہا کہ نہیں، 4 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کر کرو، ختم کرو. جب یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے مثنی و ثلاث و رباع، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صحابہ کے پاس یہ مسئلہ آنے سے پہلے ایک ایک صحابی کے پاس تقریباً 10 11 12 بیویاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنا دی، اب تمہیں 4 کو رکھنے کی اجازت ہے، اب تم انتخاب کرو، تمہاری 10 بیویوں میں 4 کو انتخاب کرو، بقیہ کو طلاق دو. یہ وہ زمانہ تھا. اس کے علاوہ باندیاں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کا مقام بھی بیان فرمایا، عورتوں کو عزت کیا، بیوی بحیثیت بیوی اس کا کیا مقام ہے. پھر وہی بیوی
حاملہ ہو جائے، بچے کی ماں بن رہی تو ماں کا مقام کیا ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں ہے تو ماں کا مقام کیا ہے، بہن ہے تو بہن کا مقام کیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں دین اسلام سے بڑھ کر ایسا کوئی مذہب نہیں جو عورتوں کے حقوق بیان کیا، لیکن جن کے اندر تعصب ہوتا ہے، تعصب کا چشمہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیڑے نکالتے ہیں، ان کا کام ہی وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن نے بھی قرآن کو گہرائی سے پڑھا، قرآن کو مطالعہ کیا، تو وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے ناچنے والیاں آج پردے کے اندر آ گئی۔ اسلام کے اندر جو سکون، پردے کے اندر جو سکون رکھا ہے، کسی کے اندر نہیں رکھا۔ پوری زندگیاں، بلکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ بے پردگی میں، بے حیائی میں، ناچوں میں، کلبوں میں گزار دی، لیکن کہیں سکون نہیں ملا، تو آخر وہ پردے میں آ کر ان کو سکون ملا۔ ہزاروں کے آج ایسے عورتیں جو اسلام کے اندر داخل ہو گئی، ان کی ماضی کی زندگی، گزری ہوئی زندگی بڑی خطرناک تھی، لیکن آپ وہ سکون کی زندگیاں گزاریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عطا فرمایا اور عورتوں کے جو حقوق اس کے اندر بیان فرمائے، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، خصوصاً وہ عورتیں جو یتیم ہوتی ہیں، جو کمزور ہوتی ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں، تو قرآن نے ان کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا کہ ان کا مہر بھی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وہ یتیم ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اسے تم ان کا مہر نہ دو یا مہر دینے میں کمی کر دو، کہا کہ نہیں، مہر ادا کرنا پڑے۔ اور پھر ایک سے زائد اگر بیویاں رکھنا چاہتے ہو تو ان کے حقوق قرآن نے بیان فرمایا، اور قرآن نے صاف کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، خبردار یاد رکھو اگر ایک سے زائد بیویوں کے درمیان تم عدل مساوات نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہے، تو چھوڑو، فواحدۃ، ایک پر اتفاق کرو، ایک پر اتفاق کرو۔ یہ قرآن کے صاف الفاظ سورہ نساء کے شروع میں بھی ہے اور یہاں بھی آگے کی آیت آ رہی ہے۔ فرمایا یہ عورتوں کے بارے میں لا تؤتونہن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، اور قرآن نے آگے بڑے مزے کی بات کی اور بڑے اخلاق کی بات کی، کہا کہ خصوصاً وہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کے اور شوہروں کا انتقال ہو گیا، جنگوں میں جا کر ان کے شوہر شہید ہو گئے، اب یہ بیوہ ہیں، اب جوان ہیں، ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ ایسے عورتوں سے تم رغبت کرو، ان سے نکاح میں لے آؤ تاکہ ان کی زندگیاں ہو جائے، ان کے مستقبل سنور جائے۔ اب ان کے جو گود میں پلنے والے بچے وہ تمہاری گود میں آ جائے تاکہ بچوں کی بھی پرورش ہو جائے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم کو رغبت دیتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، یتیم ہیں، کیونکہ وہ جنگوں کا زمانہ تھا، مدینے کے آنے کے بعد جنگیں مسلسل ہو، جنگ بدر، احد، حنین، احزاب، خندق، کتنی جنگیں ہوئے تو جس میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ ابھی ان کے عورتوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ان کو تم نکاح میں لے آؤ، آگے بڑھ کر ان کو اپنی نکاح میں لے کر آؤ تاکہ ان کی مستقبل ہو جائے، ان کی جوانیاں ضائع نہ ہو، ان کے بچے اکالت نہ ہو جائے۔ تم ایک وقت میں ان عورتوں کا بھی سہارا بنو گے اور ان کے بچوں کے بھی تم سہارا بنو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان عورتوں سے نکاح فرما دیے تھے۔ تو یہ قرآن نے ترغیب دی، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور خاص طور سے یتیموں کے بارے میں فرمایا انصاف کا معاملہ ہے۔ یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ان کے اوپر ظلم زبردستی مت کرے، زیادتی مت کرے، ان کے مال پر تمہاری نظر نہ ہو، ان کی جائیداد پر، ان کی زمین پر، ان کے باغات پر تمہاری نظر نہ ہو، بلکہ انصاف کا معاملہ کرو، ورنہ اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یتیموں کا بھی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم یتیموں کو اپنے ساتھ رکھو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا
اور یتیم کی بڑی فضیلت آج اس کے اندر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اتنا قریب رہے گا کہاتین، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں تو یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں اتنے قریب ہوں گے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم نیک کام کرو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اب وہ مسئلے کو اللہ بیان فرماتے ہیں جو ازدواجی زندگی ہے، اگر عورت یہ خوف کر رہی ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، یا شوہر سے جی بھر گیا ہے، یا شوہر کے ساتھ اب زندگی نہیں گزار سکتے، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، آپس میں اتفاق کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جاؤ، آپس میں صلح کرو. اب دونوں آپس میں طے کر لو کہ ہم اتنے سال آپس میں ایک ساتھ رہیں، ہم دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں. اب اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے تو حق تلفی ہوگی، میں تمہارے حقوق کو مار لوں گی، تم میرے حقوق کو ضائع کر دو گے، ہم دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے والصلح خیر، صلح آپس میں کرو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا کہ آپس میں جدا ہونا چاہو تو ہو جاؤ. صلح کے بعد دو آپشن ہی رہتے ہیں، یا تو مل کر رہیں یا تو علیحدہ ہو جائیں. اس کو بھی اللہ نے صلح نساء کی شروع میں فرمایا کہ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں میں اصلاح ہو سکتے ہیں، میاں بیوی خود آپس میں صلح کر رہا ہے تو اس سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی، جب میاں بیوی آپس میں خود صلح کر رہے ہیں تیسرا آدمی دخیل نہ بنے. جو عورت کی ماں ہوتی ہے وہ بیچ میں آ جائے، باپ بیچ میں آ جائے، بھائی آ جائے تو اس میں مسئلہ اور بگڑ جائے گا. تو اس سے یہ بات بھی نکلتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، وہ بند کمرے کے اندر یا گھر کے اندر اپنا مسئلہ خود حل کرے، پوری کوشش کرے کہ خود حل کرے. جب حل ہو رہا ہے تو تیسرا آدمی داخل نہ ہو. آج 50-60% میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو اختلافات ہوتے ہیں یا تو ماں کی دخل اندازی ہوتی ہے، یا بڑی بہن کی دخل اندازی ہوتی ہے، یا بھائی کا دخل اندازی ہوتی ہے، یا کوئی اور بیچ میں آتا ہے. دونوں تو اچھے رہتے ہیں لیکن بیچ میں لوگ ایسے دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں. الامان والوفی، یقین نہ ہو تو جا کے دارالسلام میں معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ جب دونوں میاں بیوی اچھے تو مسئلہ کس کا ہے؟ یہ بیچ میں لوگ آپس میں. ایک مسئلہ میرے سامنے ایسا تھا کہ 7 سال کے بعد میاں بیوی آپس میں ملے. جب دونوں آپس میں جدا ہوئے تو بچی چھوٹی سی تھی، 6-8 مہینے کی. اب کون درمیان میں ہے؟ میں نام کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن نام لینے کی اجازت نہیں. ماں اور بڑی بہن ایسے بیچ میں دخل اندازی ہوئے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. پھر 7 سال کے بعد میں خود ضلع کی مسجد میں نکاح پڑھا. مسئلہ کچھ نہیں، کہا کہ ہم میاں بیوی اچھے ہیں. پھر تم اچھے ہو تو پھر مسئلہ کس کا ہے؟ ایسی حماقانہ طور پر، احمقانہ طور پر خود ماں اپنی بچی کی فیوچر برباد کر، خود بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو. یہ عورتیں بھی سن رہی تو کان کھول کر سن رہے. تو اسی طرح کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں صلح کرو. جتنا بڑا مسئلہ بھی ہو تو فوراً، کیونکہ میاں بیوی کبھی انبن ہو جاتے ہیں، کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو دوسرا خاموش ہو جائے. یہی سب سے بہتر علاج. اگر بیوی غصے میں آ رہی تو شوہر کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، چاہے تو کتنا بڑا آدمی ہو. یعنی کہ میں بڑا ہوں، میں شوہر، میں کیوں اس کی بات سنوں؟ نہیں. اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے، کسی بات پہ بلند آواز کر رہے تو شوہر کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ پوری بات سنیں، یا سن نہیں سکتا تو باہر چلے جائیں، مسئلہ حل ہو جائے. اسی طرح اگر کسی بات پر شوہر ناراض ہو رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، بات پر بات جواب نہ دیں، بات کو نہ ٹوکیں، ورنہ بات مسئلہ بڑھ جاتا ہے.
پھر جب 2-3 گھنٹے کے بعد جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپس میں بیٹھ کر دسترخوان پہ بیٹھ کر یا کمرے میں بیٹھ کر خود حل کریں کہ وجہ کیا ہے، تم نے غصہ کیوں کیا، میری غلطی کی وجہ سے۔ ہر آدمی، دوسری بات لکھتے ہیں علماء نے کہ ہر میاں بیوی اپنی غلطی تسلیم کرے، مسئلہ حل ہو جائے۔ شوہر کہے کہ بھائی میری غلطی ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بنا، نہیں بیوی کہے کہ نہیں میری غلطی ہے، میری وجہ سے میں نے یوں کہا میں نے یوں کہا، اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں بنا۔ جب دونوں اپنی اپنی غلطی کا اقرار کریں گے تو پھر مسئلہ مٹ کر حل ہو جائے۔ اور اپنی ناک، میں کیوں، شوہر کہتا ہے کہ میں کیوں، اس کی بات مانو، بیوی کہتی ہے کہ میں اتنے بڑے گھرانے کو میں کیوں میاں کی بات مانو، مسئلہ وہاں بھی بڑھتا ہے۔ تو قرآن نے کتنا جملہ، بہترین جملہ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، دونوں آپس میں صلح کریں۔ یہاں تو بات مکمل ہو گئی، پھر قرآن نے پھر ایک جملہ اور بڑا کر کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہی بہتر ہے، جدا ہونا یہ بدرجہ مجبوری ہے، ایک دم آخری درجے میں، ایمرجنسی کے درجے میں آپس میں جدائی کا ہوگا، ورنہ تو جتنا ہو سکے دونوں آپس میں صلح کے مسئلے مت۔ تو یہ فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو ایسے وقتوں میں نفسوں کے اندر بخارت حاضر ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں اس وقت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، ایک دوسرے پر احسان کرو، بس یہ سوچیں کہ شوہر سوچے کہ یہ میری بیوی ہے، اتنے سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، یہ میرا کھانا بنا کے دیتی ہے، یہ میرے کپڑوں کی استری کرتی ہے، یہ میری تمام خدمت کرتی ہے، اتنا اگر سوچا شوہر تو مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنا کام کرتی ہے پھر شوہر، عورت سوچے یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شریک حیات ہے، یہ میرا سرتاج ہے، یہ مجھے باہر محنت کر کے کما کے مجھے کپڑے دیتا ہے، زیورات بنا کے دے رہا ہے، اتنا بہترین گھر مجھے بنا کے دیا ہے، اتنے میری ضروریات خواہشات پوری کر رہا ہے۔ تو اگر عورت یوں سوچے تو پھر مسئلہ ہو جائے۔ یہ ہم یا تو سوچتے نہیں یا سوچنے کا موقع اور لوگ دخل ہو کر سوچنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو اس لیے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں عدل کا معاملہ کر نہیں سکتے، اتنا ایمرجنسی کا معاملہ آ گیا، اب کسی بھی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں جدا ہونا ہی بہتر ہے۔ ایک دم آخری درجہ ہے جو سورہ نساء کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 اشتہ بیان فرمایا، وہاں تفسیرات اور موجود ہیں، ہم سن چکے ہیں، پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، ایک دم آخری وقت ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اس وقت میں آدمی ایک سے زائد بیوی کو لے کر آ جائے تو پہلی بیوی کو چھوڑ دے تو پہلی بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہونے کے بجائے تو آدمی کو ایسے جب میاں بیوی میں بند نہیں ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس وقت میں شرعی طریقہ جو ہے آپ علماء سے، مفتیوں سے معلوم کر کے کیسے چھوڑنا ہے، جب آپ آخری درجے میں دونوں آپس میں چھوڑ رہے ہیں تو اس طرح زندگی، تاکہ آگے کی زندگی، فیوچر، دونوں کا مستقبل اچھے ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ عورتوں کے درمیان عدل کرو کہ ایک سے زائد بیویوں کے بعد، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تمہارے اندر حرص ہو ایک سے زائد بیوی نکاح کرنے کا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس تم نکاح کرو گے ایک ہی عورت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، پہلی باری کو چھوڑ دو گے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ان کو معلق چھوڑ دے گے۔ ایسے وقت میں بہتر یہ ہے کہ بہتر طریقے سے اس کو جدا کریں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم نے آپس میں صلح کر لیا اور تقوی اختیار کی
فإن اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر تم آپس میں طے کر لو کہ تم دونوں جدا ہی ہونا چاہتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں استغنا کر دے گا، وہ جا کر کہیں زندگی گزارے گی، بہتر سے بہتر شوہر سے ملے گا اور اسی دوسری بہتر سے بہتر بیوی ملے گی، تاکہ آگے کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر تم دونوں آپس میں جدا ہونا ہی چاہتے ہیں، یغنی اللہ من سعتی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت سے ان دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جان حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشحال خوشگوار بنائے۔